تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی، ذکر و اذکار، تسبیحات، رکوع سجود قعود اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا، جس ارحم الراحمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرما کر اسلام جیسی دولت سے نوازا، جس رب کائنات نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، مختصر سے حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام کی بارش نازل ہو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جنہوں نے دنیا میں آ کر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، لوگوں کو جس دعوت کی طرف بلایا، جس راہ کی طرف لوگوں کو گامزن کیا، اس دعوت کا نام ہے دعوت توحید، دعوت اسلام۔ اور اسلام ایسے نظام کا نام ہے، ایسے قانون کا نام ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے یا فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جب سن بلوغت کو پہنچتا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میری زندگی کا ہر گوشہ، میری زندگی کا ہر لمحہ اس طریقے سے صرف ہونا چاہیے، اس طریقے سے مجھے ڈھالنا ہے جس طریقے سے کائنات کے رب اور کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج اس موقع پر میرا جو عنوان ہے، جس کے مطابق میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے اصلاحی معاشرہ۔ یہ لفظ بہت خوبصورت عنوان، دو لفظوں سے جڑا ہوا دلکش تعبیر ہے۔ اصلاحی معاشرہ، اس لفظ کو سننے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے اور کہنے والا، جب یہ لفظ، اس کی آواز، اصلاحی معاشرے، اس لفظ کی آواز جب ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو اس کے ذہن میں معاشرے کی وہ تمام برائیاں گردش کرنے لگتی ہے، معاشرے کے وہ تمام فساد گردش کرنے لگتے ہیں جنہوں نے معاشرے کو تباہ اور زہر آلود کر دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم معاشرے کے اوپر اس دنیا میں جب اس دائرانہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، زمینی سطح پر جب ایک نظر دوڑاتے ہیں، تو ہر جگہ اصلاحی معاشرے کے نام سے ایک تنظیم قائم ہے۔ کہیں اصلاحی معاشرے کے نام سے اجلاس کیا جاتا ہے، بلکہ ہر تنظیم کے پاس اپنا ایک مستقل شعبہ اصلاحی معاشرے کے نام سے قائم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہر تنظیم کے پاس ایک مستقل شعبہ قائم ہے اس نام سے، تو پھر ہمارے معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں؟
پھر یہ معاشرہ جو ہے اصلاح کی طرف گامزن کیوں نہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ کیوں نہیں بن سکتا جس معاشرے کی تشکیل دی تھی کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں؟ وہی قرآن، وہی احادیث، وہی درس و تدریس، وہی دعوت، جس دعوت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کے بارے میں کہا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ دعوت ہے جو فرقہ ناجیہ کی دعوت ہے۔ اس کے باوجود بھی اس معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں؟ یہ ان تنظیموں کے باوجود، ان شعبوں کو قائم کرنے کے باوجود، یہ اس کہاوت کی طرح، آج یہ اصلاحی معاشرہ، یہ لفظ اس کہاوت کی طرح ہے۔ کسی نے کہا ہے تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہے، تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، معاشرہ آج بھی انہی بگاڑ و فساد کی سانسیں لے رہا ہے۔ معاشرہ آج بھی، معاشرے کے اندر آج بھی بگاڑ اور فساد جاری ہے۔ جہاں چل کے پھٹ چکے ہیں قدم، اس کے باوجود چل کے پھٹ چکے ہیں قدم، اس کے باوجود اب تک وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ معزز سامعین کرام، غور کرنے کی بات ہے، آخر یہ ساری محنتیں رائے گا کیوں؟ آخر میں بھی محنت کرتا ہوں اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے، آپ بھی محنت کرتے ہیں اس معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے، اس معاشرے کو اصلاحی معاشرہ بنانے کے لیے، آخر یہ میری اور آپ کی کوششیں رائے گا کیوں؟ یہ ضائع کیوں؟ معزز سامعین کرام، کیا کائنات کا رب، کیا اللہ رب العالمین نے اس ثمر کا اعلان نہیں کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا؟ جو لوگ ہماری راہ اختیار کریں گے، جو ہماری راہ پر چلیں گے، جو ہمارا راستہ اختیار کریں گے، میں ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کروں گا، یعنی میں انہیں سیدھی راہ دکھلاؤں گا، میں انہیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلاؤں گا۔ اور دوسری جگہ کائنات کے رب نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے رب تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دین پر ثابت قدم رکھے گا۔ لیکن کیوں؟ کیا یہ اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ اللہ کا وعدہ جو ہے یہ سچا نہیں؟ معزز سامعین کرام، ظاہر سی بات ہے، نہ تو رب کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ رب سے خلاف یہ وعدہ خلافی کا صدور ممکن ہے۔ معزز سامعین کرام، لیل و نہار کا تبدیل ہونا ممکن ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا ممکن ہے، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ممکن ہے، زمین و آسمان کا اپنی جگہ سے ہل جانا، اپنی جگہ سے ٹلنے کا یقین ممکن ہے، لیکن رب کے کلام کا جھوٹا ہونا ممکن نہیں ہے۔ رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، رب سے وعدہ خلافی کا صدور جو ہے ممکن نہیں ہے۔ آخر تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو ہماری اصلاح ہے، جو ہم اصلاح کرتے ہیں، جو میں اصلاح کرتا ہوں، جو آپ لوگ اصلاح کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ہماری اصلاح قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ میں اور آپ اس طریقے سے اصلاح نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرنے کا حکم دیا۔ معزز سامعین کرام، بلکہ جو اصلاح ہم کرتے ہیں وہ اصلاح غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اگر میرے اور آپ کے اندر جو ہم اصلاحی معاشرے کی دعوت دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، اگر وہ اصلاح جو ہے اخلاص اور للہیت کی بنا پر ہو،
تو رب کعبہ کی قسم معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. اور یہ اصلاح جو ہے یہ وہی اصلاح ہے. اگر اس اصلاح کے اندر اخلاص ہو, وہ اصلاح للہیت کے لیے ہو, تو وہی اصلاح جو ہے معاشرے کے اندر کیا کرتی ہے؟ معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کو دور کرتی ہے, معاشرے کے اندر اصلاح کرتی ہے, اس فساد والے معاشرے کو ایک اصلاحی معاشرہ بناتی ہے. معزز سامعین کرام, اور سب سے بڑی بات, آج جو ہم اصلاح کرتے ہیں, آج جو میں اصلاح کا دعویٰ کرتا ہوں, اصلاحی معاشرے کے بارے میں جو تقریر کرتا ہوں, سب سے بڑی بات میرے اور آپ کے اندر, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح, ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا اصلاح کون کرے, اس کی شروعات دوسرے شروع. ہماری تحریر اصلاح کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرا اس کا آغاز کرے. ہمارا اجلاس اصلاحی معاشرے کے بارے میں دوسرے کے لیے ہوتا ہے. ہمارا خط اصلاحی معاشرے کے بارے میں دوسرے کے لیے ہوتا ہے. ہماری تقاریریں, ہماری واعظ و نصیحت اصلاحی معاشرے کے حوالے سے دوسروں کے لیے ہوتی ہے. رب کعبہ کی قسم, اگر اس سوچ کو ہم تبدیل کر لے, اصلاحی معاشرے کی اگر انسان یہ ٹھان لے کہ اصلاحی معاشرے کا اگر آغاز کرنا ہے تو وہ اپنی ذات سے میں کروں, وہ اپنی ذات سے میں کروں. جب تک نہ ہم اصلاح اگر چاہتے ہیں معاشرے کو, اس فساد و بگاڑ سے دور نکالنا چاہتے ہیں, اس گندگی سے, اس زہرآلود, اس گناہوں سے اگر معاشرے کو دور نکالنا چاہتے ہیں, تو مجھے اپنے آپ کی اپنی ذات سے اصلاح کرنے کی شروعات کرنی ہے, اپنے گھر سے اصلاح کی شروعات کرنی ہے. تو تب جا کر جو ہے یہ معاشرہ ایک اصلاحی معاشرہ بن سکتا ہے. کیونکہ یہی حکم دیا کائنات کے رب نے, اور یہی حکم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہی طور و طریقہ رہا ہے, یہی طرز و عمل رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اصلاح کا آغاز اپنے نفس سے کرتے ہیں, اپنے نفس سے اصلاح کا آغاز کرتے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, وہ اپنے اہل کو, اہل و عیال کو, اپنے گھر کو نماز کا حکم دیتے تھے, زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور اسی طریقے سے کائنات کے رب نے اس امر کا اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو, اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں پہ کیوں اللہ رب العالمین نے کہا اپنے آپ کو, کیوں رب نے کہا اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ اگر معاشرے کی اصلاح ہم اپنی ذات سے کرے, اپنے گھر سے کرے, تو رب کعبہ کی قسم یہ معاشرے کے اندر فساد, یہ بگاڑ و فساد جو ہے, یہ نا اتفاقی جو ہے, یہ اختلافات جو ہے, یہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی. معزز سامعین کرام, آج جب ہم معاشرے میں ایک نگاہ ڈالتے ہیں, سرسری نظر دوڑاتے ہیں, کہاں تک اس آیت کے اوپر ہم اترتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا میں اپنے اہل و عیال کو, کیا میں اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں یا نہیں؟ وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ وہ اس طریقے سے معلوم ہوگا کہ جب ہم اپنے اہل و عیال کو, اپنے آپ کو نماز کا پابندی بنائیں, نماز کا عادی بنائے, اپنے اہل و عیال کو نماز کا عادی بنائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, برا نہ مانیے, یہاں سے واپس جائیے, اور میں بھی جاتا ہوں, اپنے گھر والے, اپنے بچوں کو کہنا کہ فجر کی نماز کتنے بجے, دل پہ ہاتھ رکھ کر رب کعبہ کی قسم ہے جانا کہنا اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو یہ لفظ کہنا کہ فجر کی نماز کتنے بجے ہے. اگر کوئی جواب دے پائے گا, الا ماشاء اللہ, جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہو, وہی جواب دے پائے گا کہ فجر کی نماز کتنے بجے ہے.
کیونکہ وہ نماز ادا کرتا ہوگا. اور ساتھ میں یہ لفظ اپنے بچے کو کہیے کہ آپ کے موبائل کا ریچارج یا ٹی وی کیبل کا جو ریچارج ہوتا ہے وہ کب ختم ہونے والا ہے, کس ڈیٹ کو ڈالا گیا ہے اور کب ختم ہوگا. جو 5-6 سال 7-8 سال کا بچہ جو گفتگو کرتا ہے نا, 5-6 سال کا بچہ, اس کو بھی یہ پتا ہوگا کہ ہماری ٹی وی, ہمارے جو LCD ہے اس کا ریچارج کب ختم ہوگا, ریسیور کا ریچارج کب ختم ہوگا اور کب ڈالا گیا ہے. یہ تعلیم دیتے ہیں آج میں اور آپ اپنے بچوں کو. اور یہ نہ کہے کوئی کہ میں نماز پڑھتا ہوں, بچے نماز پڑھے نہ پڑھے, میں تو 5 گانا نماز پڑھتا ہوں, میں تو تہجد گزار ہوں. بچے پڑھے نہ پڑھے, بچوں کا حساب انہوں نے دینا ہے. بچے خود دیں گے رب کی بارگاہ میں, اور مجھے خود اپنا حساب دینا ہے. لوگوں, اس حدیث کو یاد کرو, کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روز محشر کا دن ہوگا, حساب و کتاب کا دن ہوگا. ایک بزرگ کو اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. کہا کہ اس کے اعمال نیک ہوں گے, وہ نیک ہوگا, حساب و کتاب ہو جائے گا اس کا. لیکن رب اسے حکم کرے گا فرشتوں کو کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ. جب فرشتے اسے جنت کی طرف لے جائیں گے تو بیچ سے ایک لڑکی کھڑی اٹھے گی اولاد میں سے, یا بیوی کھڑی ہوگی, کہیں گے ربا آج انصاف کا دن ہے, اس حاجی صاحب کو, اس بزرگ کو روک دو. اسے روکا جائے گا. کہا کیا بات ہے, بولا جائے گا کیا بات ہے. وہ کہے گی یہ میرا والد محترم ہے, یا کہے گی میرا خاوند ہے, خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن کبھی مجھے نماز کی تلقین نہیں, خود تو تہجد گزار, خود تو روزے رکھنے والا تھا, مجھے کبھی نماز کی تلقین نہیں کی, مجھے کائنات کے نبی کی دین کی تعلیم نہیں دی. اگر چاہتا مجھے دین کی تعلیم سکھلاتا, مجھے نماز سکھلاتا, مجھے جو ہے وہ تمام اشیاء, ان تمام اشیاء کی تعلیم دیتا جن کو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کا حکم دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آج میں بھی اسی کے ساتھ جنت میں جاتا. کوئی یہ نہ سمجھے, رب کعبہ کی قسم, جتنی بھی نمازیں پڑھ لو, جتنے بھی روزے رکھ لو, جتنے بھی حج کر لو, اگر اولاد بے نمازی ہے, اگر ان کو نماز کی تلقین نہیں کی, اگر ان کو بوری بستر گھر کھانے سے الگ نہیں کیا, اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو اگر ساتھ میں رکھا ہے تو آپ کی نماز رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. سوچ لیں. اور دوسری طرف یہ موبائل جو ہے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. سورت کے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو موبائل ہم سٹیٹس رکھتے ہیں نا, یہ جو موبائل کے اوپر سٹیٹس رکھتے ہیں, گانے رکھتے ہیں, میوزک رکھتے ہیں, باقی چٹکلے رکھتے ہیں, سٹیٹس اپنے اوقات لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری اوقات ہے, یہ ہماری اوقات ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں. میں نے گانا رکھا, دوسرا بھی وہی گانا سنتا ہے, جب وہ سٹیٹس دیکھی جاتی ہے کتنا اس کو اجر ملتا ہوگا, ہے نا, یا گناہ ملتے ہوں گے. اس کا آپ جو ہے خود کہ اگر میں گانا رکھتا ہوں تو میری سٹیٹس ہزاروں لوگ, 100 لوگ اس موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں, اگر میں نے گانا سٹیٹس رکھا ہے تو آپ خود اس کا محاسبہ کیجئے کہ یہ وہ مجھے گناہ ملتے ہوں گے یا ثواب ملتا ہوگا, یہ آپ خود اندازہ لگائیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا آیت ہے, اسی طریقے کی آیت ہے. اللہ رب العالمین آخر میں, اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو برائیوں کو پھیلاتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, جو فواحشات پھیلاتے ہیں, جو اس سے باز نہیں آتے ہیں, ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے, عذاب. دنیا کے اندر بھی مصائب میں مبتلا, دنیا کے اندر بھی عذابوں میں مبتلا, اور آخرت کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہے. تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہی تربیت کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے کے کارنامے انجام دیں؟ کیا ہم جب ہمارا بچہ دن بھر کھیل اسکول سے واپس آتا ہے, یا گھر سے 5-5 6 گھنٹے پورا دن پوری رات غائب ہوتا ہے, کیا ہے کوئی باپ
جو اپنے بچے سے کہتا ہے کہ آپ کہاں تھے، آپ نے یہ وقت بتایا کس کام میں بتایا، یہ وقت کہیں میرا بیٹا کسی غلط کام میں مصروف تو نہیں، کہیں میرا بیٹے کا دوست ایسا تو نہیں جو نشہ میں لت پت ہوتا ہے، جو جس کی صحبت، جس کی عادات بہتر نہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں؟ معزز سامعین کرام، تب تک یہ معاشرہ اصلاحی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، تب تک یہ معاشرہ وہ معاشرہ نہیں بن سکتا ہے جس کی تشکیل کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دی۔ جب تک نہ میں اور آپ اپنے آپ سے اصلاح شروع کریں، جب تک نہ میں اور آپ اپنے گھر سے اصلاح شروع کریں۔ آج ہماری بیٹی، جب ہم مارکیٹ میں چلتے ہیں یا آپ مارکیٹ میں چلتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں مارکیٹ میں وہ لباس پہن کر چلتی ہے جس لباس کو پہننے سے کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا ہے یہ زانیہ عورت ہے۔ ایسا لباس پہن کر، ایسی خوشبو پہن کر، جس کے بارے میں کہا اللہ کے نبی نے اگر کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کر، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، یا ایسا لباس پہن کر جس سے اس کی زینت ظاہر ہوتی ہے، کہا فہی زانیہ، وہ عورت زانیہ ہے۔ بے غیرت، کتنا بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی کو اس حالت میں گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ لباس پہنتی ہے جس لباس کو پہننے سے کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اس باپ کو ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ماڈرن دور ہے، فیشن ہے، کیا کریں گے جی؟ لوگ ہنسیں گے، کہیں گے کہ دیکھو یہ عبایا پہن کے جاتی ہے، برقع پہن کے جاتی ہے، یا جو آج پہلے زمانے میں پہنتے تھے نا لمبے لمبے کپڑے، وہ پہن کے جاتی ہے، لوگ ہنسیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی ہے کیسے کپڑے پہن کے جاتی۔ ارے یہ ہنسنا برداشت کر لو، اس ہنسنے سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، لیکن اس عذاب کے بارے میں سوچو جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا کہ روز محشر کے دن ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ سورج کو لگ جائے گا۔ اس گرمی کو برداشت کر سکو گے؟ اس عذاب کو برداشت کر سکو گے؟ اگر اس عذاب کو برداشت کر سکو گے، اگر وہ سورج کی تپش برداشت کر لو گے، اگر وہ پسینہ جو تیل کی طرح کھولتا ہوا ہمارا جسم اس پسینے کے اندر ہوگا، رب ہماری حفاظت فرمائی سکتی۔ اگر اس پسینے کو برداشت کر لو گے، رب کعبہ کی قسم اپنی لڑکیوں کو کھلی چھوٹ دے، انہیں نبی کے طریقے کے مطابق لباس پہننے کی تلقین نہ کرو اگر یہ عذاب برداشت کرنے کی ہمت تمہارے اندر ہے۔ اور جانا یہاں سے گھر میں تیل ابالنا اور تیل کے اندر 1 منٹ کے لیے وہ انگلی اپنی ڈال دینا، اگر اس تیل کے اندر انگلی ڈالتے ہو، اگر برداشت کر لیتے ہو وہ گرم کھولتا ہوا تیل، رب کعبہ کی قسم وہ عذاب بھی پھر برداشت کر لو گے۔ جانا پریکٹیکلی کرو دنیا کے اندر، اگر برداشت کر سکتے ہو تو پھر اس عذاب، اس آخرت کے بارے میں، اس آخرت کی تیاری نہ کر، پھر اپنی ماؤں بہنوں کو نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کی تلقین نہ کرنا۔ موبائل ماں کے پاس بھی ہے، موبائل بہن کے پاس بھی ہے، موبائل میرے بیٹے کے پاس بھی ہے، لیکن کبھی نہیں اسے بولا کہ بیٹے یہ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا، کیا تھے؟ معصوم عن الخطا، رحمت للعالمین، شافی محشر تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ انذر عشیرتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ڈرا۔ کائنات کے نبی نے فاطمہ سے کیا کہا تھا؟ کہا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ ہم کتنا اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، ہم کتنا اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کسی کو پوچھ ہوگی، اپنے جو ماتحت ہوں گے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور گھر والا بڑا جو ہے کہا اس کو اپنے ماتحت اپنے اہل و عیال کے بارے میں پوچھ ہوگی، معاشرے کا جو بڑا ہوگا اس کو ماتحت معاشرے کے جو لوگ ہوں گے
اس معاشرے کا بڑا سرپنچ جو امام ہوتا ہے، کہا اس کو پوچھ ہوگی. اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث کے اندر فرمایا، کہا جو کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا اپنے اہل و عیال کے ساتھ. خیانت کرے گا. خیانت کیسی خیانت؟ کون خیانت؟ کون سی خیانت؟ یعنی انہیں تربیت صحیح نہیں کرے گا، انہیں صحیح طریقے سے قرآن حدیث کی دعوت تعلیم سے آراستہ نہیں کرے گا. کہا کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ جو اپنے اہل و عیال سے خیانت کرے گا، کائنات کے رب نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. یہ معمولی نہیں ہے. یہ میں اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہم اہل حدیث ہیں، جنت میں جائیں گے. نہ ہم سے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نہ میں جاؤں گا نہ آپ جائیں گے. کائنات کے رب نے کیوں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ بہترین امت کا لقب مجھے اور آپ کو کیوں ملا؟ اس امت کو کیوں ملا؟ کیوں کہا کہ تم بہترین امت ہو؟ کہ تم بہترین امت ہو کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے؟ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس لیے کہا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کا کیا کرتے ہو؟ حکم دیتے ہو. اس لیے بہترین امت کا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو. اس امت کو اب سمجھ لیجئے میں اور آپ وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، اس کام سے بے خبر ہے بالکل، اس کی طرف میرا اور آپ کا دھیان ہی نہیں، کیا ہی نہیں وہ کام. کیسے ہم اس لقب کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اور کیا کرتے ہو؟ تمہیں اس لیے بہترین امت قرار دیا گیا کہ تم نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اور نماز قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو. ہم تو کہتے ہیں زباں سے مجھے بہت محبت ہے اللہ تعالی سے، مجھے بہت محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ کیسی محبت؟ معزز سامعین کرام، یہ کیسی محبت کہ نماز تو ادا کرنا دور کی بات ہے، جمعہ کو مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اس ٹائم آتے ہیں جب خطبہ ختم ہونے والا، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلے آنا، یہ ہم جو 2 رکعت پڑھ کے جاتے ہیں امام کے ساتھ، بس ہماری جمعہ ہو گئی، مکمل ہو گئی. معزز سامعین کرام، کوشش کیا کریں، اپنے آپ کی اصلاح اس وقت ہوگی، اسی وقت آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ مسجد میں پہلے آئیے جب آپ خود پہلے آ سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ امام کا ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ مسجد میں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے. کیونکہ اس کے بعد ابھی اگر یہاں نماز سے باہر آپ نکلیں گے، ابھی اگر ہندوستان کا جو وزیر اعظم اگر اعلان کر دے، راون ڈی سے اعلان کر دے نا، کل 10-10 لاکھ روپیہ ہر فرد کو ملے گا، اور فوراً نام جمع کرنے لکھنے کہاں پر ہے؟ ڈی سی آفس رامبن میں یا بانیہال میں. رب کعبہ کی قسم، جس کے پاس کرایہ نہیں بھی ہوگا نا، وہ ادھار اٹھا کے جائے گا اور سب سے پہلے پہنچنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. سب سے پہلے سیریل نمبر 1 2 3 مطلب شروعات میں اس کا نام آنا چاہیے، کوشش کرے گا. کیوں؟ وہ کیوں کوشش کرے گا؟ اسے پتا ہے وہ اس لیے کوشش کرے گا کہ مجھے 10 یا 5 یا 6 دن کے بعد 10 لاکھ روپے ملنے والا، وہ اس لیے کوشش کرے گا. لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو فرشتے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جمعہ کے دن، سب سے پہلے جائے اپنا نام فرشتوں کے رجسٹر میں پہلے لکھا ہے. سوچا میں نے اور آپ نے کبھی نہیں، کیونکہ ہماری تربیت ہی ویسی ہے، ہماری تربیت ہی نہیں ہے. ہم نے نہ خود اپنی تربیت کی نہ اور دوسرے کی تربیت کی، نہ اپنی اصلاح کی نہ دوسروں کی اصلاح کی. اور اس لیے کہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، دیکھا جائے گا. یہ آخرت کا معاملہ ہے، دیکھا جائے گا. وہ لوگوں
دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھنے کی ہائے ہاتھ کی سوا کچھ زبان سے نہیں نکالا جائے۔ اس وقت یہ الفاظ نہ کہنے پڑے کہ تھوڑی سی ڈھیل دی جائے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے مہلت دے دے ربا، میں دنیا میں واپس جاؤں گا، نیک اعمال کروں گا، صدقہ کروں گا، تاکہ میں کس میں ہو جاؤں؟ صالحین میں سے ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی مجھے اور آپ کو یہ الفاظ وہاں پہ دہرانے پڑے۔ اگر یہ الفاظ مجھے اور آپ کو وہاں دہرانے پڑے تو سمجھ لینا ہماری دنیا تو تباہی تھی، ہماری آخرت بھی کیا ہے؟ برباد ہے۔ کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے دونوں راستے مجھے اور آپ کو دکھلا دیے، دونوں راستے بتا دیے، کہا یہ ایک راستہ ہے، یہ دوسرا راستہ ہے، آپ اس پہ جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اس پہ جائیں گے تو جہنم میں داخل ہوں گے۔ کہا وہ کون سا راستہ ہے جو جنت میں لے جائے گا؟ جنت میں لینے والا راستہ اس طریقے سے زندگی بسر کرنا جس طریقے سے رب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لینا وہ راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ رب العالمین جو ہمیں اس راستے سے بچائے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے۔ اور معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی گھر سے شروعات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم کر۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کیا کر؟ بھلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روک۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اگر جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے پتہ چلا کہ یہ برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، اس میں مشکلاتیں بھی آتی ہیں، اس میں لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، اس میں لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، بڑا آیا جی آج اصلاح کرنے والا، کل تک یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں اور آپ کو بھی کہیں گے۔ لیکن کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے زبانی اپنے بیٹے کو بھی کہا صبر کرنا ہے، اس میں صبر کرنا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاشرے کے اندر آج کیا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے، ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہے، ہم اسے نہیں روکتے، کرنے دے، ہمیں کیا کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی معاشرے کے اندر کسی کو غیر شرعی کام کرتے پائے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجیے، مارنا نہیں ہے، اسے پٹائی نہیں کرنی ہے، اسے آرام سے جانا ہے، اسے کہنا ہے، اگر بچہ ہے چھوٹا اسے تأدیباً اس کی پٹائی بھی کرنی ہے اگر نہیں مانتا ہے۔ کہا اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے کہنا ہے، پھر اسے زبان سے منع کرنا ہے کہ یہ کام آپ جو صاحب کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کی اجازت نہ تو رب دیتا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں برا ماننا ہے، برا جاننا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اگر ایک انسان برا کام کرتا ہے یا کوئی انسان بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے اور برائی سے نہیں روکتا ہے، کہا اللہ رب العالمین نے ایسے شخص لعنت، اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہو جائے۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسی ابن مریم کے زبانی لعنت بھیجی۔ کن لوگوں کے اوپر؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا، انکار کیا،
کیا کرتے تھے؟ وہ نافرمانی کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے. حد سے زیادہ تجاوز کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تھے. جو حدود کائنات کے رب نے مقرر کیے ہیں، جو حدود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، انہیں فلان دیا تھا، وہ حدود کراس کر چکے تھے. اور کہا وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ لوگ منکرات سے منع نہیں کرتے تھے، برائیوں سے دوسرے کو نہیں روکتے تھے. پتہ چلا کہ جو شخص یا جو انسان دوسروں کو خود تو روکنا ہے ضروری، لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لعنت کا موجب بنتا ہے. معزز سامعین کرام، اور یہ لفظ امت جو ہے، آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف خطیبوں کا کام ہے، یا یہ اماموں کا کام ہے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. لیکن آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں علماء کو مخاطب نہیں کیا ہے کہ صرف آپ کا ہی کام ہے. کہا امت، لفظ امت میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا جذبہ تھا صحابہ کرام کو اصلاحی معاشرے کا، کتنا جذبہ رکھتے تھے وہ. اور آج میں اور آپ کتنا جذبہ رکھتے ہیں، اس بات سے اندازہ کرتے ہیں، اس بات سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے اصلاحی معاشرے کا، ہم کس طرح کی اصلاحی معاشرے کی دعوت دیتے ہیں. اور صحابہ کرام کو کتنا جذبہ تھا اصلاحی معاشرے کا. حضرت عمر، یہ اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چل رہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خصوصی اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے مانگا دعا کر کے. یہ اس عمر کی بات چل رہی ہے جس کے بارے میں اما عائشہ کہا کرتی تھی گرچہ قرآن میرے خاوند کے اوپر نازل ہوتا ہے. جس کے بارے میں اما عائشہ کہا کرتی تھی گرچہ قرآن ہمارے صحن میں نازل ہوتا ہے لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے. یہ اس عمر کی بات چل رہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا. یہ اس عمر کی بات چل رہی ہے. معزز سامعین کرام، جس راستے سے عمر جاتے تھے، عمر چلتے تھے، اس راستے سے شیاطین بھی بھاگ جاتے تھے. یہ اس عمر کی بات چل رہی ہے. وہ عمر کتنی فکر ہے اصلاحی معاشرے کی. اس عمر کو چھرا پیٹ میں گھسا دیا گیا ہے. فجر کی نماز میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. ایک ایسا شخص آیا جس کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہے عمر کی عیادت کے لیے. جب وہ شخص واپس جاتا ہے عمر کی نگاہ اس شخص کے اعزار کی طرف پڑتی ہے. عمر کہتا ہے بلاؤ اس شخص کو. وہ باہر چلے گیا. عمر نے کہا بلاؤ اس شخص کو. بلایا گیا. جب کہا ارفع ادارک، اپنے پاجامے کو اوپر کر. موت اور زندگی کی کشمکش ہے. موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اصلاح معاشرے کی کتنی تڑپ ہے. کہا بلاؤ شخص کو. خون سے لت پت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. بلایا گیا اور کہا ارفع ادارک، اے شخص اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اصلاحی معاشرے کے بارے میں. تو آج میں اور آپ کس قدر اس کی جو ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، یا کس قدر میں اور آپ اصلاحی معاشرے کی تعلیم دیتے ہیں. اگر دیتے بھی ہیں تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ہر برائی کا خاتمہ دوسرا کرے. لیکن اگر جب ہمارے ذہن سے یہ نکل جائے کہ ہر برائی کا خاتمہ دوسرے سے ہو، رب کعبہ کی قسم اسی وقت اصلاح کی تعمیر شروع ہوگی. اسی وقت اصلاحی معاشرہ جو ہے یہ ایک مسلم معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، اصلاحی معاشرہ بن سکتا ہے. کوشش کرنی ہے اصلاحی معاشرے کی تعلیم سب سے پہلے اپنی ذات کو دے، اپنے اہل و عیال کو دے، تو تب جا کر دوسروں کو دے، تو تبھی یہ مسلم معاشرہ ایک اصلاحی معاشرہ بن سکتا ہے. وگرنہ ہم جو ہے علامہ احسان الہی ظہیر کی طرح انہوں نے جو کہا ہے کہ مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قانونی مسلمان، ایک
حقیقی مسلمان ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم قانونی مسلمان ہو اور حقیقی مسلمان نہ ہو. ضرورت اس بات کی ہے مجھے اور آپ کو حقیقی مسلمان بننے کی، وہ مسلمان بننے کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت میں جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی. تو معزز سامعین کرام، رب سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، رب العالمین ہمیں جو ہے حقیقی مسلمان بنائے، رب العالمین جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، رب اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نصیب فرما، رب العالمین ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نصیب فرما، رب العالمین جو ہمارے اندر اختلافات ہے رب العالمین ان کو جڑ سے ختم فرما، رب العالمین کسی کے اندر کسی کے دل میں بھی بغض و کینہ ہے رب العالمین اسے ختم فرما، رب العالمین ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربا جو بیمار ہے گھروں میں ہسپتالوں میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، رب العالمین جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین جو نیک امیدیں نیک آرزویں لے کر اس مسجد میں حاضر ہوا ہے جائز حاجات لے کر رب العالمین ان کے آرزوں کو حاجات کو پورا فرما، رب العالمین ان کے آرزوں اور حاجات کو پورا فرما، رب العالمین ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما، ربا جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما، رب العالمین ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربا جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. هذا ما عندي والسلام علیکم ورحمۃ